بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو عباس علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں چند ایسی باتیں ہیں جو آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوں گی، لہذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عباس بن علی بن ابی طالب کنیت ابو الفضل امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بھائی 4 شعبان سن 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 61 ہجری کو کربلا میں مقام شہادت پر فیض ہوئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی۔ 14 سال اپنے بدر بزرگوار امیر المومنین علیہ السلام کے زیر سایہ، 9 سال اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام اور 11 سال امام حسین علیہ السلام کے زیر تربیت گزارے۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت حزام نسل بنی کلام سے ہیں، جن کی کنیت ام البنین ہے، جن کے ساتھ امیر المومنین نے جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام و جناب عقیل کی پیشنہاد سے شادی کی تھی۔ جب امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں ایک ایسے خاندان کی خاتون سے شادی کروں جس سے ایک دلیر اور شجاع فرزند پیدا ہو، جناب عقیل نے ام البنین کی پیشنہاد دی۔ اس شادی کا ثمرہ 4 بیٹے جناب عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان ہوئے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے چچا عباس کو اس طرح توصیف کرتے ہیں: خدا میرے چچا عباس کو رحمت کرے کہ جنہوں نے اثار و وفات کاری کی اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا اور اپنے بھائی پر فدا ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ بس خدا نے انہیں 2 پر دیے جن کے ذریعے وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، جیسا کہ جناب جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کو 2 پر دیے۔ عباس کا اللہ کے نزدیک ایسا رفیع مقام ہے جس پر دوسرے شہداء قیامت کے دن رشک کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام جناب عباس کی توصیف میں فرماتے ہیں: ہمارے چچا عباس علیہ السلام اہل بصیرت تھے، مستحکم ایمان کے مالک تھے۔ ابا عبداللہ علیہ السلام کے رکاب میں جہاد کیا اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور آخرکار مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ جناب عباس کے بچپنے کے بارے میں تاریخ کے اندر زیادہ معلومات نظر نہیں آتی، صرف اتنا نقل ہوا ہے کہ ایک دن اپنے بابا امیر المومنین کے زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: بیٹا کہو 1۔ حضرت عباس نے کہا 1۔ پھر حضرت نے کہا کہو 2۔ عرض کیا: جس زبان سے 1 کہا اس سے 2 کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ کے دوران جوانی کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ آپ جنگ صفین میں موجود تھے، لیکن امیر المومنین نے جنگ کی اجازت نہیں دی، لیکن بعض نے ابو اشعثہ اور اس کے 7 بیٹوں کے قتل کی آپ کی طرف نسبت دی ہے۔ خوارزمی نے لکھا ہے کہ جنگ صفین میں جب کریب نامی ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے آیا تو آپ نے جناب عباس کا جنگی لباس پہنا اور اس کے ساتھ جنگ کی۔ جناب عباس کے 2 بیٹے تھے، فضل اور عبید اللہ، جن کی ماں کا نام لبابہ تھا۔ لبابہ بنت عبید اللہ بن عبد المطلب تھا اور آپ کی نسل عبید اللہ سے آگے بڑھی۔ 9 محرم الحرام کربلا میں جب دشمنوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کی تو امام حسین علیہ السلام کے حکم سے ایک رات کی مہلت مانگنے دشمنوں کے پاس گئے تاکہ اللہ سے راز و نیاز کر سکیں۔ اس ہنگام کا زمان عبداللہ بن ابی محل کا غلام اس امان نامہ کو جو شمر اور عبداللہ بن ابی المحل نے ابن زیاد سے لیا تھا، آپ اور آپ کے بھائیوں کے لیے لایا۔ جب ام البنین کے بیٹوں کی نگاہ امان نامہ پر پڑی، کہا: ہمارا سلام شمر کو پہنچا دینا اور کہنا ہمیں تمہارے امان نامہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی امان ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک روایت کے مطابق شمر، جو خود قبیلہ بنی کلاب میں سے تھا، خیموں کے پیچھے آیا اور آواز دی، کہا: اے میرے بھانجو۔ امیر المومنین کے بیٹوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام نے فرمایا: اس کا جواب دیں، اگرچہ فاسق ہے۔ جناب عباس، جعفر اور عثمان باہر آئے اور پوچھا: کیا بات ہے اور کیا چاہتے ہو؟ کہا: اے میرے بھانجو، میری طرف آ جاؤ، میں نے تمہیں امان دی ہے، اپنے آپ کو حسین کے ساتھ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انہوں نے برا بھلا کہتے ہوئے کہا: خدا کی لعنت ہو تم پر اور تمہارے امان نامے پر، کیا تم اپنے آپ کو ہمارا ماموں سمجھ کر ہمیں امان دے رہے ہو؟ لیکن فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امان نہیں ہے۔ کیا تم ہم سے یہ چاہتے ہو
کہ ہم ملعون اور ابن ملعون کی اطاعت کریں؟ شمر کو غصہ آیا اور وہاں سے چلا گیا۔ شب عاشور امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ایک خطبہ کے درمیان اپنے بیت کو ان پر سے اٹھا کر فرمایا، آپ لوگ چلے جائیں، ان کو صرف مجھ سے مطلب ہے۔ اس ہنگام سب سے پہلے جس نے اعلان وفاداری کیا حضرت عباس ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ہم ایسا کیوں کریں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا کبھی ایسا دن نہ لائے۔ جب پیاس نے امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر غلبہ ڈالا تو جناب عباس کو بلایا اور 30 سوار اور پیادہ افراد کے ہمراہ پانی کا انتظام کرنے بھیجا۔ وہ سب گئے، مشقیں بھری، لیکن واپسی پر عمرو بن حجاج زیدی اور اس کے ساتھی جو فرات پر پہرا کھڑے تھے پانی لانے کی راہ میں مانع ہو گئے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام اور نافع بن حلال کے حملہ سے تتر بتر ہو گئے اور اصحاب حسینی پانی کو خیموں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ عاشور کے دن لشکر حسینی کو 2 حصوں میں مینا اور میسرہ میں تقسیم کیا۔ جناب عباس کو علمبردار لشکر بنایا۔ اصحاب نے یکے بعد دیگرے میدان میں جانا شروع کیا اور جب کوئی دشمن کے محاصرے میں پھنستا تھا تو حضرت عباس اسے نجات دلاتے تھے، جیسے عمر بن خالد سداوی، جابر بن حارث سلمانی، سعد مولی عمر بن خالد سداوی کو دشمنوں نے اپنے محاصرے میں لے لیا تو حضرت عباس نے دشمنوں پر حملہ کر کے انہیں نجات دلائی۔ جب تمام اصحاب حسینی اور بنی ہاشم کے کچھ اور جوان جامع شہادت نوش کر چکے تو حضرت ابو الفضل نے اپنے بھائیوں عثمان، عبداللہ اور جعفر سے کہا، میں قربان جاؤں آپ کے میدان کا کارزار میں جاؤ اور اپنے مولا کی حمایت کرو یہاں تک کہ موت کے آغوش میں سو جاؤ۔ وہ سب میدان میں گئے، اپنے اپنے جوہر شجاعت دکھلائے اور مقام شہادت پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس نے میدان میں جانے کا عزم و ارادہ کیا۔ مورخین نے جناب عباس کی شہادت کو مختلف انداز میں نقل کیا ہے۔ صاحب اخبار الطوال لکھتے ہیں، جناب عباس علیہ السلام امام علی مقام کے ساتھ تھے اور امام علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے۔ جہاں جہاں امام جاتے تھے آپ ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ خوارزمی اور ابن عاصم کو کوفی نے آپ کی شہادت کی کیفیت کے بارے میں یوں لکھا ہے، حضرت ابو الفضل علیہ السلام میدان جنگ میں گئے اور یہ رجز پڑھی، خدائے عظیم برتری کی قسم اور ہجون زموزم کی قسم، میں اپنے بدن کو خون میں رنگین کر دوں گا حسین علیہ السلام کے دفاع میں کہ جو ہمیشہ صاحب فخر و فضل و کرم رہے ہیں۔ آپ نے بہت سارے دشمنوں کو تہ تہ کرنے کے بعد جامع شہادت نوش کر لیا۔ امام علیہ السلام آپ کے سرحانے پہنچے اور یوں فریاد بلند کی، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہا۔ صاحب لحوف اور مسیر الاحزان نے جناب عباس کی شہادت کو دوسرے انداز سے بیان کیا ہے، جب امام علی مقام پر پیاس کا غلبہ ہوا اپنے بھائی کے ہمراہ افراد کی طرف روانہ ہوئے، دشمنوں نے حملہ کر کے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور جناب عباس شہید ہو گئے۔ ابن شہر آشوب آپ کی شہادت کے بارے میں رقم تراز ہیں، جناب عباس حرم حسینی کے سکہ قمر بنی ہاشم اور لشکر حسینی کے علم بردار اپنے دوسرے بھائیوں سے بڑے تھے، پانی کے لیے فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمن نے آپ پر حملہ کیا اور آپ نے بھی ان کا جواب دیا اور یوں رجز پڑھی، میں موت سے نہیں ڈرتا اس لیے کہ موت ذریعہ کمال ہے، یہاں تک کہ میرا بدن دلیر مردوں کی طرح خاک و خون میں مخلطاں ہو جائے، میری جان فدا ہو نفس مصطفیٰ پر جو پاک و مطہر ہے۔ میں عباس ہوں، سکہ میرا لقب ہے اور ہرگز دشمن کے ساتھ ملاقات کے وقت سے خوف و ہراس نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ نے حملہ کیا اور دشمن کو تہس نہس کر دیا۔ زید بن ورقہ جہنی درخت کے پیچھے آپ کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا اور حکیم بن طفیل سمسی کی مدد سے ایک ضرب ماری اور آپ کا دایاں بازو قلم کر دیا۔ جناب عباس نے تلوار کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور یوں رجز پڑھی، خدا کی قسم اگر میں دایاں ہاتھ قلم کیا تو کوئی بات نہیں، میں ابھی بھی اپنے دین کا دفاع کروں گا اور اپنے سچے امام کی حمایت کروں گا جو پاک اور امین نبی کا فرزند ہے۔ مسلسل جنگ میں مصروف رہے جہاں تک کہ ضعف و بدن پر طاری ہو گیا۔ اس ہنگام حکیم بن طفیل تائی کے جوں درخت کی کمین میں تھا نے دوسرا وار کیا تو بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے پھر رجز پڑھی، اے نفس کافروں سے مت ڈر اور خدا جبار کی رحمت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کی بشارت ہو۔ انہوں نے ظلم و ستم سے میرا بایاں ہاتھ کاٹا، پروردگار انہیں دوزخ کی آگ میں جلا کر راکھ بنا دے۔ اس کے بعد اس ملعون نے ایک لوہے کے اسلحے سے سر پر ضرب ماری
اور آپ شہید ہو گئے۔ مرحوم علامہ مجلسی صاحب مناقب کے کلام کو نقل کرنے کے بعد بعض مرسل منابع سے حضرت عباس کی شہادت کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ جب جناب عباس نے اپنے بھائی کو تنہا محسوس کیا تو ان کے پاس گئے اور میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم میرے علمبردار ہو، میرے لشکر کے سردار ہو۔ عرض کیا، میرا دل تنگ ہو گیا ہے، میں زندگی سے سیر ہو گیا ہوں، میں ان منافقوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی مہیا کر دو۔ جناب عباس دشمنوں کی طرف آئے اور ان کو جتنا واعظ و نصیحت کیا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ امام کے پاس واپس کیے اور قضیہ کی اطلاع دی۔ اتنے میں بچوں کی التش کی صدائیں سنائی دی۔ مشک کو اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہوئے تاکہ فرات کی طرف جائیں۔ 4000 سپاہیوں نے فرات پر پہرا دے رہا تھے۔ آپ کو محاصرے میں لے لیا اور تیروں کی بارش شروع کر دی۔ انہوں نے دور بھگایا اور ایک روایت کے مطابق ان میں سے 80 سپاہیوں کو فی نار جہنم کیا۔ فرات میں داخل ہوئے، چلوں میں پانی لیا تاکہ اسے پئیں، مگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ پانی کو پھینک دیا اور مشک کو پانی سے بھرا اور اسے دائیں بازوں پر لگا کر خیموں کا رخ کیا۔ دشمنوں نے راستہ روک لیا اور ہر طرف سے آپ کو محاصرہ میں لے لیا۔ جناب عباس نے ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ نوفل ازرقی نے آپ کا دایاں بازو قلم کر دیا۔ مشک کو بائیں شانہ پر لٹکایا، نوفل نے دوسری طرف سے بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ جناب عباس سے مشک کو دھاتوں میں لیا اور گھوڑے کو دوڑایا۔ اتنے میں ایک تیر مشک پر پیوست ہوا اور سارا پانی بہہ گیا۔ دوسرا تیر آپ کے سینے پر لگا اور آپ زین سے زمین پر گرے اور امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، مولا ادرکنی۔ جب امام علیہ السلام آپ کے قریب پہنچے تو آپ خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ امام علیہ السلام نے حسرت سے فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میں بے چارہ ہو گیا۔ زیارت ناہیہ میں آپ پر یوں سلام کیا گیا، سلام ہو ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین پر، جنہوں نے اپنے بھائی کی خاطر اپنی جان نثار کر دی، جنہوں نے گزشتہ کل سے آئندہ کے لیے ذخیرہ کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو ڈھال قرار دیا اور فدا کر دیا اور پانی پہنچانے کے صحیح ناتمام کی، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ گرم ہو گئے۔ خدا کی لعنت ہو ان کے قاتل یزید بن رقات جہنی اور حکیم بن طفیل طائی پر۔ جناب عباس کا روضہ نہر القما کے پاس دوسرے شہر سے الگ ہے اور آپ کا نورانی حرم تمام عاشقان کے لیے ماجگاہ ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ مزید اسلامی واقعات سے مستفید ہونے کے لیے ہمارا چینل اسلامک کہانی 570 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔